بھائی میرے محترم جو مفصل بیان سن لیا آپ نے، ایک ہے حافظ صاحب کا، ایک ان کے صاحبزادے مولانا یونس صاحب کا، اور بیان کی تو گنجائش نہیں۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نصیحت، کوئی نصیحت، تو مجھے ایک نصیحت یاد آئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو نصیحت فرمائے۔ فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آنا۔ ایک عرصہ گزر گیا، وہی صحابی ہے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کو نصیحت فرمائے۔ پھر وہی نصیحت فرمائے لا تغضب، غصے میں نہ آنا۔ پھر ایک عرصہ بیت گیا، پھر وہی صحابی کہتے یا رسول اللہ مجھے کی نصیحت فرمائیے۔ پھر فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آنا۔ مختلف اوقات میں ایک صاحب کو نصیحت لا تغضب کی فرمائی کہ غصہ اچھی چیز نہیں، غصے میں آدمی کوئی غیر متوازن بات کہہ دیتا ہے، کسی پہ زیادتی کر دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کسی پہ ہاتھ چلا دیتا ہے۔ ظلم کی نوبت غصہ آنے کے بعد ہوتی ہے، غصے میں آ کر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ تو غصے میں آنا، غصے پر عمل کرنا، یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ دو طرف کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک تو قاری صاحبان کے غصے، قاری صاحبان بہت غصے ہوتے ہیں بچوں پر۔ دوسرا بار آدمی اپنی بیویوں پر بہت غصے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ قاری صاحبان کو کون کہے، وہ تو خود استاد ہیں، وہ کون کہہ سکتا ہے، لیکن غصے کے نتائج بہرحال غلط بھی ہوتے ہیں۔ غصے میں بعد کو اتنا مارا جاتا ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے تو قرآن پاک سے معلوم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، حفظ نہ کر سکا، استادوں سے بدگمان ہو گیا، بعض اوقات دین کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ تو ہم نے گویا کہ بہت اچھی چیز جو ہے ظاہر کرنا، کسی کو انسان بنانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ہم نے غصہ کر کے، اس کی پٹائی کر کے اس کو اتنا دور کر دیا، وہ انسان بننے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمارے دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے انسان اس ڈھانچے کا نام نہیں، یہ نظر آ رہا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ ڈیل ڈول کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان انس باللہ سے ہے، جتنا اللہ پاک کی محبت، اللہ کا انس زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ اس میں انسانیت آئے گی۔ اگر اللہ پاک سے تعلق صحیح نہ کیا، ان کی محبت اور انس حاصل نہ کیا، تو دیکھنے میں انسان ہوگا لیکن حقیقت میں کوئی اور شہر ہوگی، جس کو بعض اولیاء اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک آدمی 10 سال رہا، 10 سال کے بعد کہا تھا آپ کے پاس ہے، سے کوئی فائدہ نہ ہوا، مجھے کوئی روحانی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت نے ٹوپی دی، جاؤ بازار سے فلاں سودا لے کے آؤ۔ وہ چکر لگا کر واپس آ گیا، ہفتہ کام تھا، واپس آیا، کہا سودا کس سے لوں؟ کسی دکان پر کتا بیٹھا ہے، کسی پر بندر بیٹھا ہے، کسی پر ریچھ بیٹھا ہے، کوئی انسان کسی دکان پر نہیں۔ اس ٹوپی کی برکت سے اس کو انسان ان شکلوں میں نظر آیا جن جانوروں کے اوصاف انسان میں پائے جاتے ہیں۔ پھر بغیر دوسری طرف جاؤ، دوسرے بازار گیا، سودا لے آیا، لیکن کہا وہاں بھی یہی صورتحال ہے،
صرف ایک انسان تھا، اس نے سودا خرید کے لایا. تو انسان اندر کی صفات سے بنتا ہے. اندر کی صفات مجھے اچھی طرح یاد ہے، رائے گنج میں سالانہ اجتماع کے موقع پر جبکہ اجتماع مرکز مسجد میں ہوا کرتا تھا، میدان میں بند ہونا شروع ہوا. مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے اپنے عام بیان میں کہ تم جو چکر کاٹ رہے ہو دنیا کا، گشتیں کر رہے ہو، تبلیغ میں جاتے ہو، اندر کی صفات نہ بدلی تو فائدہ کوئی نہیں، چلن ہو جائے. اندر کی صفات بدلنی چاہیے. اس لیے زور دیتے ہیں کہ اندر کی صفات صحیح ہونے سے انسانیت آئے، ظاہری شکل و صورت نہیں. ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی. میں نے خود سنی، میں 8ویں کلاس میں تھا. ہمارے گھر کی قبر کی مٹی پہ لوگ مٹی اٹھا کے لا رہے تھے. اللہ، اور سن 73 کی بات ہے. لاہور شیرا والا میں مدرسے کی کمرے میں بڑے حضرات بیٹھے تھے. ہمارے حضرت مولانا عبد اللہ بھی تھے، مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، مولانا رحمان کے والد صاحب، اور بھی کچھ علماء کو طلباء کو شہری لوگ بیٹھے تھے. ایک حاجی صاحب ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا، باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنا رومال اس طرح لہرایا، اسے بڑی بہترین خوشبو مہکی. مجھ سے پوچھ رہے حاجی صاحب یہ خوشبو کہاں سے لی؟ کبھی ایسی خوشبو نہیں دیکھی. سو گئی. ادھر حضرت مولانا عبید اللہ پر نگاہ پڑی، دیکھا تو حضرت تعلق رو رہے تھے. مجھ سے خاموش ہوا کہ اس میں کوئی بات ہے. وہ حاجی صاحب کہنے لگے حضرت مفتی صاحب میں نے یہ خوشبو بازار سے نہیں خریدی. جس دن ہمارے حضرت لاہوری کا انتقال ہوا ہے، قبر تیار ہو گئی، دفن کر دیے کہ قبر تیار ہو گئی، میں نے یہ رومال قبر پر صرف ایک بار ایسے پھیرا تھا، آج 12 سال ہو گئے اس کی خوشبو ختم ہوئی. اس طرح اندر کی صفات بدلی ہوئی تھی. اس درجے میں اللہ نے ان کو رکھا تھا. حضرت لاہوری تشریف لا شیخو پورہ میں ایک عورت تھی جو ننگی پھرا کرتی. حضرت کو دیکھ کر وہ دوڑی، کپڑے کی دکان میں تھام لیا، کھولا، سارے جسم پر تیرے پر سر پر لپیٹ لی. ہنسی بھی اس عورت کے پاس رہے. کہ تم ہمیشہ ایسے پھرتی جاتی ہے، آج تجھے پردہ یاد آیا ہے؟ کہنے لگی حضرت پردہ انسانوں سے ہوتا ہے، میں نے آج ہی انسان دیکھا ہے. اس لیے انسانیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ایسی شکل، ایسی شباہت، ایسی جلد، ایسا قامت، اس کا نام ہے. انسانیت اصلاح کا نام ہے، اندر کی صفات کے بدلنے کا نام ہے. تصنیف کا نام نہیں ہے، تقریر کا نام نہیں ہے، تبلیغ کا نام نہیں ہے. اندر کی صفات کے بدلنے کا نام انسانیت ہے. اندر اللہ پاک کی توحید، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کا یقین، اللہ پاک پر بھروسہ، یہ نعمتیں جب ہوں گی تو کہے گا انسان. اللہ، لاہوری کا واقعہ، حضرت لاہوری لاہور جا رہے تھے، لاہور میں کہیں جا رہے تھے، ایک فٹ پاتھ سے گزرے تو ایک آدمی حضرت کی ٹانگوں کو جفا ڈالا، ہر چھوڑا نے دور سے پکڑا. آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہا میں فلاں پہاڑی علاقے سے آیا ہوں، کتنے دنوں سے لاہور میں پہنچا ہوا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں تھا، مجھے آج ہی انسان نظر آیا. کہنے کا مطلب ہے کہ انسان بننے کے لیے اندر کی صفات وہ ہونی چاہیے کہ رسول پاک کی صفات کو لانا چاہتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہندوستان کے بڑے مشہور بزرگ ہیں. یہ خلیفہ ہیں پاک پٹن شریف والے بزرگوں میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. وہ خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ.
وہ خلیفہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ ہے. اور خواجہ معین اجمیری چشتی وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھ پر 90,000 ہندو براہ راست مسلمان ہوا ہے. ہندوستان میں دین کو لانے والے صوفیہ کرام یہ لائے، انہوں نے پھیلایا. پنڈت بہت ہی شعبہ باز سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا، بت پرستی سکھاتے تھے، پانی میں انگلی ڈالتے پانی دودھ بن جاتا، دودھ اگلاتے وہ خون بن جاتا، اس طرح کی جس کو لوگ آپ لوگ کرامتے کہتے ہیں، ایسی چیزوں کا اظہار پنڈت کرتے تھے. لوگ ان کے بڑے بہت کے تھے، بت پرستی بھی لگے ہوئے. حضرت اجمیری چشتی افغانستان سے آئے. چشت افغانستان کا ایک قصبہ ہے. یہاں آگے ڈیرے ڈالے، یہاں مرکز قائم کیا، اللہ کا نام بلند کیا. آپ کو پتہ ہے بقول ہمارے حضرت مولانا عبد اللہ عنہ کے جو اللہ کے پاک نام میں کشش ہے کسی مثرت اس میں نہیں. اللہ کا نام جہاں بلند ہوگا نور پھیلے. لوگ پردوں سے کٹ کٹ کے حضرت کے پاس آگے اسلام لانے لگے. ان لوگوں کو حسد ہوا، حضرت کے خلاف پروپیگنڈا کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، خانقاہ والوں کو سو کے میرے بند کر دیے. رات کو روشنی کے لیے دیے جلتے تھے. یہ لائٹ اس وقت آئی نہیں دنیا میں. دیے سمجھتے ہو، چراغ دیے. اور دیکھا کبھی وہ مٹی کے پوجیے ٹوٹیے دیوا چراغ، اس میں سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں اور بتی رکھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، وہ تیل کے لیے روشنی دیتا ہے. یہ چیز ہوا کرتی تھی. تو دکانداروں حضرت کی خانقاہ والوں کو تیل دینے بند کر دی. حضرت نے خانقاہ کی کنویں سے پانی نکالا، بوکا نکالا، تمام دیوں میں یہ پانی ڈال دی. وہ رات کو اسی طرح روشنی دیتے تھے جیسے تیل کی چراغ روشنی دیتے. ایک عرصہ تک اس طرح کا معاملہ رہا. آخر اللہ پاک نے اس سے کام لیا. حضرت قاری محمد طیب صاحب بانی دارالعلوم دیوبند نے حوالہ دیا ہے کہ ایک کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، علی گڑھ کالج کے پروفیسر آج لنڈ کی لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ حضرت اجمیری سلطان ہند جو ہندوستان کے روحانی بادشاہ ہیں، ان کے ہاتھ پر 90,000 ہندو براہ راست مسلمان ہوا ہے. تو کیا یہ آپ کے بابا صاحب کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کے خلیفہ بابا فرید گنجیشن پاک پٹن شریف والے ہیں، اور ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں دلی والے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء پہلے مولانا نظام الدین تھے. خواجہ کوئی نہیں کہتا تھا، نہ اولیاء تھے. مولانا نظام الدین بڑے مقدس، بڑے مناظر، بڑے بہترین مدرس تھے، لیکن اللہ کی لائن اختیار نہیں کی. جب اللہ کا خاص کرم ہوا، ہوتا یہ کام صرف اللہ پاک کی طرف سے. وہ نظر کرم فرماتے ہیں کہ انسان کو توفیق ہوتی ہے، ورنہ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ان کی نظر کرم مانگنی چاہیے. احساس پیدا ہوا مولانا نظام الدین میں، قرآن و حدیث بڑا پڑھایا، بڑی تقریریں، بڑی بحثیں، بڑے مناظرے کیے. لیکن قرآن و حدیث میں جو اللہ اور اللہ کے پاک رسول کی محبت کا ذکر ہے، وہ محبت دل میں موجود ہے. یہ احساس کے ساتھ ہوا. یہ محبت کہاں سے ملے گی؟ ہر سودا کی دکان سے ملتا ہے. دوائیاں میڈیکل اسٹور سے لاتے ہیں. سبزی والے کے پاس دوائی لینے کو نہیں جاتا. اس زمانے میں حضرت بابا فرید شکر پاک پٹن رحمہ اللہ، ان کا آفتاب ولایت چمک رہا تھا. دلی سے چلے ہیں وہاں پاک پٹن آئے. یہاں جب یہاں پہنچے جگن معروف تھے، اسٹیج کے آدمی تھے، بڑے مناظر تھے، بڑے مقرر تھے. ہر بابا صاحب نے پہچان دیا.
اور پہچان کا فرمانے لگے مولانا آپ تو بڑے عالم پڑھنے پڑھانے والے، مدرس بہت اعلیٰ قسم کا، آپ یہاں جنگل میں کیا لینے آ گئے؟ تو خواجہ صاحب یہی جواب دیا کہ حضرت میں پڑھنے پڑھانے آیا ہوں، میں انسان بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے انسان بنا دیں۔ پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اپنے آپ کو فنا کیا، اس کام میں لگا دیے جو شیخ نے کیا کر گزرے، اللہ پاک نے اچھی نصیب فرمائی کہ وہ مولانا نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء بنے۔ اللہ سے صحیح تعلق کے بعد ویسے بھی ایک دل میں وسعت پیدا ہوتی، لڑائیوں کی بجائے امن ہوتا ہے، امن۔ ایک آدمی حضرت کی مخالفت میں بہت گڑبڑ کرتا تھا، خواجہ نظام الدین کی مخالفت، اور کے خلاف پروپیگنڈا کرتا، بہتان تراشیاں کرتا تھا، الزام لگاتا تھا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لکھا حضرت نے کبھی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، تذکرہ نہیں کیا۔ پھر جب اس کی وفات کا وقت ہوا اور اس سے بھی پہلے میں اس کی زندگی میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا حضرت نے، تو دعا میں یہ بات ضرور عرض کی اللہ نے، ہر کے بارہ رنجدار راحت بسیار بات، اے اللہ جو ہمیں رنج پہنچاتا ہے اس کی خوشی اور راحتوں میں اضافہ کرتے۔ یہ دعا مانگ، یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ پھر فوت ہو گیا، حضرت کے غسل میں شریک ہوئے، کفنانے میں شریک ہوئے، جنازے میں شریک ہوئے، دفنانے میں شریک ہوئے، قبر تیار ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت 2 نفل پڑھے، خواجہ نظام الدین اولیاء 2 نفل پڑھ کے دعا یہ مانگی کہ اللہ پاک اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں نے معاف کر دیا، اور جو آپ کے گناہ اس نے کی وہ آپ بھی معاف کر دیں، میں تو بندہ ہوں، آپ رب العالمین، بندے کا اتنا حوصلہ تو رب تو رب ہے، اللہ پاک تو اللہ ہے۔ تو یہ الفقہ کہ یہ اولیاء اللہ کی صحبت اور یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی توجہ، یہ اللہ کا دھیان، یہ چیزیں انسان کو یہ صفات بخشتی ہیں جس سے یہ شکل کا انسان حقیقی انسان بن سکتا ہے۔ پھر مخلوق کو اس سے راحت ہی راحت پہنچے گی، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ یہ جو ہوتا ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ایک کہو گے 100 سنو گے، یہ ساری باتیں اس وقت تک ہے جب تک دل میں یہ اللہ پاک کا نام نہیں آیا۔ جب یہ نام آ جائے، بس جائے، تو ساری فساد کی باتیں ختم ہو جائیں۔ دنیا میں فساد کسی وجہ سے ہے کہ دل آباد نہیں، اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق سے، رسول پاک کی محبت سے، اللہ کی یاد سے دل آباد نہیں، اس لیے کسی کی بات برداشت نہیں، چھوٹی بات کے جواب میں بڑا فساد۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں انسان بنائے۔ بات لمبی ہوگی، میں نے 2 باتیں کہنی تھی، ایک تو یہی بات ہے، دوسرا میں تغذر فرمایا حضور نے کہ غصے میں نہ، غصے سے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ساری سوال بچوں کو مارتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں جب کہ مناسب مار پائے، تھوڑا موٹا ڈرا دیا، نہ سکوانے پر کچھ درسوں کی ایک دو لگا دی تاکہ بچہ خوف سے پڑے، تب بچوں کو شوق نہیں ہوتا، اس کو تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن اٹھا کے پھینکنا بچوں کو، کسی کو بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، جس وقت غصہ ختم نہ ہوا اور بچے کو چھوڑا ہی کوئی نہیں، بالکل بالقد کسائیوں کی طرح پکڑا ہوتا بچہ۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کے مدرسے کا تعلیم بھی بہت معلوم تھا، حضرت کئی دفعہ روکا بھی اتنا ہمارا کہ وہ ہاں کر لیتا کہ نہیں بہت ہوں، لیکن جب غصہ آتا پھر برداشت نہیں تھا، پھر بچوں کو بہت آتا، حضرت اس کو روکتے رہے، آخر ایک دفعہ کچھ غصے ہونے لگے کہ تجھے کئی دفعہ روکا نہ مارا کرو، بچوں کو اتنا مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب صاف بات ہے، جس پا لینی ہے اسے پا دینی، تو میری بات ہے جس درخت پر ہم نے پڑھا ہے لیا ہے کتاب اللہ، اسی درخت پر آگے چل جائے، ہم نے مارے کھائی تو آگے مارنا ہی ہو، لیکن اس طرح بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔
جو بچہ اسمارٹ سے باغی ہو کر بھاگا وہ قرآن سے باغی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ زیادہ غصہ کرنے والا استاد۔ ہمارے حسین کی استاد کے مال کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ہر سال کی تو فرماتی ہے یہ حافظ نہیں ہے، یہ قصاب ہے، کسائی ہے، کسائی۔ صاحب استاد صاحب بچوں کو باز سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، پھر جائز ہے بلکہ مجھ کے ثواب۔ اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں پھر بچوں کو مادہ ظلم ہوگا، یہ استاد پکڑا جائے گا، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ سزا ایک شرط یہ ہے سزا بحسب جرم، جتنی غلطی اتنی سزا، معمولی غلطی پر 20 ڈنڈے لگا غلط ہے۔ دوسرا سزا بحسب تحمل جسم، سزا اتنی دو جتنا بچے کا جسم برداشت کر سکتا ہے۔ سبق میں غلطی آنے پر 2 غلطیوں پر 22 سال کے لڑکوں کو 10 ڈنڈے اور 6 سال کے بچوں کو 10 ڈنڈے لگانا صحیح نہیں، اس کی عمر کے حساب سے اس کی تخفیف کرنا ہو۔ تیسری بات بہت اعلیٰ کہی، فرمایا استاد اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ مارے، بچے کی اصلاح کے لیے سے مارے۔ جب غصہ بہت آیا ہوا ہے تو اس وقت تک چھوڑا گیا جب تک غصہ ختم نہ ہو جائے، اب بچہ بے ہوش ہو گیا تو چھوڑے۔ اس کا طریقہ ہے کہ جب غصہ بہت آئے اس میں مت مارو، تھوڑا صبر کر، جب غصہ ہوتا ہے سوچ سمجھ کے مارو کہ اس کو کتنی کی مار کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں غضب کی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں پر غضب میں آ کر ظلم کرتے ہیں۔ ایک تو بیوقوفی عورتوں سے بڑھ کر مردوں کی بیوقوفی ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے بیوی پر سختی اتنی کرتے ہیں کہ جب تک منے گی نہیں چھوڑوں گا نہیں، تو غلط ہے۔ بچیاں گھروں میں ناز و نعمت میں پلی ہوتی ہے، ماں باپ کا بہت پیار ملا ہوتا ہے، سسرال کے یہاں وہ پیار محبت نہیں ملتی تو بچیاں بعض اوقات ضد کر لیتی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں تکلی کی طرف سیدھی کر کے چھوڑوں گا۔ حضور نے منع فرمایا کہ سیدھی نہ کیا کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ عقل مندی سے ان کے ٹیڑھے پن ہونے کے باوجود سے کام لے لو۔ فرمایا اگر تو سیدھی کرنے لگے گا تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، یہ طلاق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، پھر فائدہ کیا ہو۔ اس وقت اس کو جب ضد میں آئی یہ نہیں مانتی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے فلاں چیز نہیں دینی، میں نے فلاں بچوں کو ایسا نہیں کرنا، خاوند کہتا ہے اس طرح کرو، اس وقت خاموشی اختیار کر لو۔ جب اس کا غصہ اتر جائے گا، ضد اتر جائے گی، جو تم کہو وہ بات دے، فوری طور پر اس کو صحیح کرنے کی کوشش ہے، اور سختی کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور بعض لوگ سختی زیادہ بھی کرتے ہیں۔ خود ہمارے سامنے واقعہ پلاس ہے تو پلاس اس کے ذریعے اپنی بیوی کے جسم سے گوشت کو ٹکڑ نکالے، اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہے۔ یہ اگر ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ ہوگا قیامت کے روز۔ پتہ کیسے ہوگا؟ اور طرف سے مدعی خود اللہ کی ذات ہوگی، اور کی طرف سے مدعی دعویٰ کرنے والی ذات خود اللہ کی ذات ہوگی، اور جس کا اللہ ہی مخالف ہو اس کا کچھ بچ سکتا ہے؟ پھر عورتوں پر رحم کھایا کرو، سختی نہ کیا کرو، سختی سے کوئی اصلاح نہیں ہو جاتی۔ صبر کر لیا کچھ دیر کے لیے، تمہیں غصہ ہے، اڑ گئی ہے، تو صحیح 2 دن کے بعد اس کو غصہ ہو جائے گا، جو آپ بات ہے وہ مان بھی لے، پھر وقتی غصہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذہن میں کہہ دیتی ہیں میں ماما گھر جاتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے کر دو، یہ اوپر کی باتیں، ورنہ بچیاں بھی، بچیوں والے بھی اس گھر کے اجڑنے پر بے حد غمگین ہوتے۔ کوئی باپ نہیں چاہتا میری بچی کا گھر اجڑ جائے، دل ہی خواہش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح بساؤ ہو جائے، وقتی غصے میں آ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے کے بعد انشاءاللہ حالات ایسے ٹھیک ہو جاتے۔ سمندری کا خادم ہے،
لڑکے والوں کے خلاف مقدمات کر رہے لڑکی والے، اور رحیم یار خان کی داخلہ کی ہے تاکہ یہاں سے وہاں حال نہیں ہوا پھر ان کو تکلیف پہنچے. لڑکے والوں کو روکا میں بھائی تم جو بھی ہوئے تمہیں طلاق نہیں دیتے، چھوڑنا نہیں ہے. وہ پکے ہو گئے. 10 سال کے بعد گھر ایسا آباد ہوا تو خوشحالی خوشحالی ہو. کوئی غصے میں آ کر وقت کاٹ دینا کوئی کمال نہیں، طلاق دینا کوئی کمال نہیں. ٹیڑھے لوگوں کو صحیح کرنا، پاس رکھنا، آباد کرنا، بسنا بسانا، یہ کمال کی چیز ہے. تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنی بیویوں پر بھی رحم کھانے کی توفیق دے، شاگردوں پر بھی رحم کھانے کی توفیق دے. بنیاد اس کی وہ بات ہے جو حضور نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ. اگر غصہ کبھی آ بھی جائے تو اس کو نافذ مت کرو. ہمارے یہاں دل فرماتے تھے غصہ آنا طبعی امر ہے، اس کا نفاذ ممنوع ہے. غصے کے بعد مار پٹائی گالی بولو یہ منع ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بہت حسین ہیں. ہر کام ہی حکمت سے بھرا پڑا ہے، ہر نصیحت حکمت سے بھری پڑی ہے. اور یہ نصیحت کہ لا تغضب، غصے میں رہنا، یہ بہت سے فکروں کو دور کرتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.